بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم چھپ کر زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ میں عورت ہو کر چار دیواری میں رہ کر گھبرا گئی ہوں، تم مرد ہو، تمہیں گھبراہٹ اور گھٹن نہیں ہو رہی ہے؟ بہت گھٹن ہو رہی ہے، لیکن باہر ٹیلی پیتھی جاننے والے ازدہے ہیں۔ فرحاد اور اس کی فیملی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے۔ اب اسرائیل میں الپا کو پارس سے بھرپور تعاون مل رہا ہے۔ یہ لوگ کچھ کم نہ تھے کہ ایک پورس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی موت بن کر پیدا ہو گیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ پورس کے پاس جو اینٹی ٹیلی پیتھی دوائیں تھیں، انہیں پارس نے اسے چھین لیا ہے۔ وہ دوا پورس کے پاس ہو یا پارس کے پاس، ہمارے لیے تو وہ موت ہے۔ موت تو دکھ بیماری سے بھی آتی ہے، راستہ چلتے بھی آتی ہے۔ کیا ہم دن رات حادثات سے، دشمنوں سے اور اپنی سازشوں سے بچتے ہوئے زندگی نہیں گزارتے ہیں؟ اگر ایسا حوصلہ ہمارا ہے تو پھر ہم اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سے سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ تم درست کہہ رہی ہو، لیکن یہ کہ ہم جہاں جہاں چھپے ہوئے ہیں وہاں بھی ایک دن موت آئے گی۔ ہاں، ایک دن تو مرنا ہی ہے، خواہ بزدلی سے مرے یا بہادری سے۔ جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں تو ہمیں دلیری، آزادی اور خود مختاری سے زندگی گزارنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میں اس مسئلے پر ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی طرح پہلے ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوا کو ختم کرنا ہوگا۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم بھی وہ دوا کسی طرح حاصل کریں اور اس کے ذریعے ٹیلی پیتھی کے ازدہوں کو نکارہ بنا دیں؟ ایسا سوچنا آسان ہے، اس دوا تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ابھی وہ دوا پارس کے پاس ہے، چند دنوں میں پورس بھی ویسی ہی دوا تیار کر لے گا۔ دونوں ہی لوہے کے چنے ہیں جنہیں ہم چبا نہیں سکیں گے۔ لوہے کے دانتوں سے چنا چبایا جا سکتا ہے اور حکمت عملی کو کہتے ہیں لوہے کے دانت۔ کیا تم نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ ہاں، مگر ہم متحد ہو کر عمل کریں تو کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو، تمہارے چار ماتحت بھی خیال خوانی کرتے ہیں، میں اور نتالیہ بھی یہ علم جانتے ہیں۔ اس طرح ہم 7 عدد ہیں، ہماری ایک ٹیم بن جائے گی۔ ہاں، امریکہ، اسرائیل اور بابا صاحب کے ادارے کی مضبوط ٹیمیں ہیں۔ وہ سب منظم رہے ہیں اور ہم بکھرے رہنے کے باعث مات کھاتے ہیں۔ میں اکثر خیال خوانی کے ذریعے امریکی اور اسرائیلی اکابرین کے دماغوں میں جاتی ہوں۔ اس بار ایک اسرائیلی حاکم کے دماغ میں تھی جب پورس چند اسرائیلی اکابرین کو رازداری سے ایک خفیہ لیبارٹری میں لایا تھا اور یہ ثابت کر رہا تھا کہ الپا اور پارس غلط فارمولے دے کر تمام اکابرین کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور وہ یہ ثابت کر چکا ہے۔ بہت جلد پورس یہودی قوم الپا اور پارس سے نفرت کرے گی، پھر اسرائیل میں ٹیلی پیتھی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ وہاں الپا جیسی کوئی مضبوط خیال خوانی کرنے والی نہ رہے گی۔ ہم وہاں کے اکابرین کو اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ کیا وہ ہمارا تعاون قبول کریں گے؟ جب ہم ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے اور پھر ان مشکلات سے انہیں محفوظ رکھیں گے تو وہ ہمارے دوست بنتے جائیں گے۔ دلدل میں دھکیل کر انہیں دلدل سے نکالنے والی سیاست کریں گے تو ہمیں یقیناً کامیابی ہوگی۔ یہ منصوبہ بہت خوب ہے، لیکن ٹیلی پیتھی ختم کرنے والی دوا کیسے حاصل کی جائے گی؟ میں سمجھتی ہوں الپا نے یہودی قوم پر اپنا اعتماد بحال رکھنے کے لیے انہیں صحیح فارمولے دیے ہوں گے۔ پورس نے اسرائیل میں آ کر ان فارمولوں میں تبدیلی کی ہوگی۔ اس طرح یہ کسی حد تک یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پورس آج کل تل ابیب یا اس کے آس پاس کے کسی علاقے میں ہے۔ اسے کسی طرح تلاش کیا جا سکتا ہے۔ وہ نظر آ جائے تو میری بہن نتالیہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اسے اپنا دیوانہ بنا لے گی۔ کیا تم اپنی بہن کو اسرائیل بھیجنا چاہتی ہو؟ میں اسے بھیج چکی ہوں اور بھیجنے سے پہلے اس کا برین واش کر چکی ہوں۔ اس کے ذہن سے ماضی کی تمام باتیں حتیٰ کہ ٹیلی پیتھی کا علم بھی بلا چکی ہوں۔ تم بہت بڑا خطرہ مول لے رہی ہو۔ پورس بہت چالاک ہے، اس کی پچھلی پوری ہسٹری معلوم کرے گا۔ جو ہسٹری وہ معلوم کرے گا اس پر اسے یقین آ جائے گا۔ تم اپنے چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو امریکی اکابرین کے پاس خیال خوانی کے ذریعے جانے دو، معلوم کرتے رہیں گے کہ پورس وہاں کیا کر رہا ہے۔ تم پورس کو بہت اہمیت دے رہی ہو اور پارس کو نظر انداز کر رہی ہو۔ میں پارس کو آخری سانس تک نظر انداز نہیں کروں گی۔ اس کمبخت نے مجھے الپا کے دماغ سے نکال کر اسرائیل میں اقتدار سے محروم کر دیا تھا۔ میں اسے تلاش کر رہی ہوں۔ وہ اصلی روپ میں نہیں ہوگا، کہیں سامنے سے بھی گزرے گا تو کیسے پہچانوں گی؟ وہ ایک بیٹی کا باپ ہے اور الپا کے ساتھ ہے۔ الپا بھی بہروپ میں ہوگی۔ یوں میں جہاں ایک جوان مرد، جوان عورت اور ایک بچی کو ساتھ ساتھ دیکھوں گی تو ان کے متعلق معلومات
معلومات حاصل کروں گی۔ اس کام میں بڑا وقت لگے گا، ہو سکتا ہے مجھے کامیابی حاصل ہو جائے۔ فی الحال ان کی پہچان یہی ہے کہ وہ دونوں ساتھ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ننھی سی بچی بھی ہے۔ جوزف البرٹو نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا ہمارے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں ہوتی، وہ تو صرف پورس کے پاس اور بابا صاحب کے ادارے میں ہیں۔ ہمارے پاس ہوں گی تو وہ دوا کے ذریعے انہیں نکارہ بنا دیں گے۔ میں جو منصوبے تمہارے سامنے پیش کر رہی ہوں اس پر عمل کرتے ہوئے ہم ان دواؤں کو حاصل کر لیں گے۔ میں اپنے چاروں ماتحتوں کو امریکی اکابرین کے دماغوں میں بھیجتا رہوں گا اور ان کی نگرانی کرتا رہوں گا۔ صرف ان کی نگرانی کرنے سے کام نہیں بنے گا، تمہیں فرحاد علی تیمور تک پہنچنا چاہیے۔ وہ چونک کر بولا، کیا میری موت کا منصوبہ بنا رہی ہو؟ گھبراتے کیوں ہو؟ میں تمہیں فرحاد کے روبرو جانے کو نہیں کہہ رہی ہوں۔ تمہیں خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرنا چاہیے کہ وہ انڈیا کیوں گیا ہے۔ فرحاد تو ایران میں ہے، پہلے ایران میں تھا، وہاں بابا صاحب کے ادارے سے جناب علی اسداللہ تبریزی کچھ عرصہ قیام کرنے آئے ہیں۔ ان کی وہاں موجودگی کے باعث امریکی سازشیں عارضی طور پر ختم ہو گئی ہیں۔ وہاں فرحاد کا قیام ضروری نہیں تھا، چونکہ وہ بہت عرصے بعد میدان میں آیا ہے، اس لیے بابا صاحب کے ادارے میں واپس نہیں گیا ہے، اس نے ہندوستان کا رخ کیا ہے۔ پھر تو یہ ہندوستان میں کوئی بہت ہی خاص معاملہ ہوگا۔ میں یہ بات یقین کی حد تک سوچ رہی ہوں کہ پورس انڈیا کے کسی علاقے کی کسی انڈر گراؤنڈ لیبارٹری میں وہ دوائیں تیار کروا رہا ہے اور فرحاد کو اس بات کی بھنک مل گئی ہے۔ واہ نتاشا، کیا مجھے احمق سمجھتی ہو؟ خود تو پارس کے پیچھے پڑو گی اور مجھے اس کے باپ کے مقابلے میں بھیجو گی۔ مجھ پر شک کرو گے تو ہم ایک مضبوط اور منظم ٹیم بنا کر کام نہیں کر سکیں گے۔ آخر تمہیں فرحاد سے خطرہ کیا ہے؟ تم تو صرف خیال خوانی کے ذریعے اسے انڈیا میں تلاش کر کے اس پر نظر رکھو گے، مختلف ذرائع سے اس کی مصروفیات معلوم کرتے رہو گے۔ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، فرحاد کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے دماغ میں پہنچنا چاہوں تو وہ ہماری شہر تک پہنچ جاتا ہے۔ میں نے ایسے تماشے دیکھے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اس کے دماغ میں پہنچو، میری بات اچھی طرح سمجھو، مجھے نہ سمجھاؤ، سیدھی سی بات کہتا ہوں۔ پارس نے تمہیں بہت نقصان پہنچایا ہے، میں تمہارا انتقام اس سے لوں گا، اسے تلاش کروں گا۔ تم فرحاد کے پیچھے جاؤ، مجھے تمہاری خیال خوانی کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ میں ان بڑے بڑے دشمنوں کو ہر طرف سے گھیرنا چاہتی ہوں، ہر دشمن کے بارے میں معلومات چاہتی ہوں، اس لیے تمہارے جیسے بزدل سے اتحاد کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم پارس اور الپا کو تلاش کرو، میں انڈیا میں فرحاد کی مصروفیات کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم کروں گی۔ وہ اس کے دماغ سے مایوس ہو کر چلی آئی۔ جوزف البرٹو کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی حد تک کام آ سکتے تھے، لیکن وہ خود کسی بڑے پہاڑ سے ٹکرانے سے کترا رہا تھا، وہ اسے مجبور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود ہی ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئی۔ نتالیہ کو تل ابیب میں 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ ایک اسرائیلی حاکم کے پاس ملاقات کے لیے گئی تھی۔ کسی ملک کے حاکم سے ملاقات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن نتاشا نے خیال خوانی کے ذریعے اس ملاقات کو آسان بنا دیا تھا۔ ان دنوں ترکی میں زلزلہ آیا تھا، کئی عمارتیں مٹی کے گروندے کی طرح زمین بوس ہو گئی تھی، ان کے نیچے سینکڑوں خاندانوں کے افراد دب کر مر گئے تھے۔ جو بچ گئے تھے انہوں نے مختلف ملکوں کی طرف کوچ کیا تھا، وہاں کے یہودی بھی امداد کے لیے اسرائیل آئے تھے۔ نتالیہ نے اس حاکم کو بتایا کہ اس کا پورا خاندان ایک عمارت کے نیچے دب کر مر گیا ہے، وہ زلزلے کے وقت دوسرے شہر میں تھی اس لیے زندہ رہ گئی ہے۔ اب اسرائیل روزگار کی تلاش میں آئی ہے۔ اسرائیلی حکومت وہاں آنے والے خانہ بدوش یہودیوں کی مدد کر رہی تھی۔ حاکم نتالیہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی پناہ گزینوں کے کیمپ میں جائے، لیکن نتاشا نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی بہن کو اتنی حسین اور پرکشش بنایا تھا کہ اس حاکم کی نیت اس پر آ گئی۔ اس نے کہا، تم چاہو تو میری انیکسی میں رہ سکتی ہو اور میری سیکٹری کی حیثیت سے ملازمت کر سکتی ہو۔ اس طرح ایک حاکم کے محل تک نتالیہ کی رسائی ہو گئی۔ ان دنوں وہاں کے اکابرین کے درمیان الپا کے سلسلے میں اختلافات پیدا ہو رہے تھے۔ جو اکابرین پورس کی سچائی کے قائل ہو گئے تھے، وہ حکومت کے دوسرے اہم عہدے داروں کو اس خفیہ لیبارٹری میں پہنچا کر الپا اور اس کا جھوٹ اور فریب ثابت کر رہے تھے۔ ان میں وہ حاکم بھی تھا جس نے نتالیہ کو اپنی سیکٹری بنایا تھا۔ اس نے مخالفت میں کہا، اس لیبارٹری کی دوائیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن الپا کٹر یہودی ہے اور مملکت اسرائیل کی برسوں سے وفادار رہی ہے۔ پورس کو اس کی مخالفت
ناگوار گزری۔ مخالفت ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اس پر تنویمی عمل کر کے اسے الپا کا دشمن بنا دیا جائے۔ جب وہ عمل کرنے اس کے محل میں آیا تو نتالیا کے حسن و شباب کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اگرچہ وہ کچھ زیادہ ہوس پرست نہیں تھا لیکن حسن پرست تھا، اس میں بلا کی کشش تھی، دل اس کی طرف کھینچا جاتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بچھائے ہوئے جال میں اور عورت کی چال میں نہیں آنا چاہیے، اور وہ پھنستا بھی نہیں تھا۔ بلی ڈونا نے اسے سحر زدہ کیا تھا، لیکن اس کی دوسری خوبی یہ تھی کہ ٹیلی پیتھی جانتی تھی اور اس لیے وہ بلی ڈونا کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اب نتالیا کو دیکھ کر بلی ڈونا جیسی تمام حسین ترین عورتوں کو بھول رہا تھا۔ اس کے دل نے کہا یہ تو ایسی ڈیکوریشن پیس ہے جسے اپنی نگاہوں کے سامنے سجا کر رکھا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے کسی طرح کا نقصان پہنچنے والا ہو تو عیاشی کر کے اسے ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ اس نے پہلے اس حاکم کے ارادوں کو پڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج وہ دیر سے کھائے گا، پہلے بہشکی پیے گا اور اس حسینہ کی قربت سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ پورس نے اس کے اندر رہ کر اسے پہلے ہی پیگ میں مدہوش کر دیا۔ نتالیا نے اسے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ نتاشا اس حاکم کے اندر تھی اور یہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ خیال خوانی کے ذریعے اس حاکم کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر نتاشا نے اس کے اندر پورس کی آواز سنی۔ وہ اس پر تنویمی عمل کر کے اس کے دماغ میں الپا سے نفرت پیدا کر رہا تھا اور یہ بات نقش کر رہا تھا کہ وہ اکابرین کے اجلاس میں پورس کی حمایت کرے گا کہ آئندہ پارس جیسے مسلمان پر بھروسہ نہ کیا جائے، پورس جیسے ہندو ہی یہودیوں کے کام آ سکتے ہیں۔ اس کے دماغ میں کچھ ضروری باتیں کرنے کے بعد اس نے اسے تنویمی نیند سلا دیا۔ وہ نادیدہ بن کر وہاں موجود تھا۔ اسے سلانے کے بعد انیکسی کے بیڈ روم میں آیا۔ وہ سونے سے پہلے لباس بدل رہی تھی۔ لباس بدلنے کا منظر ایسا ہوش ربا تھا کہ اس کے ہوش اڑنے لگے۔ وہ تھوڑی دیر تک دم بخود اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے دماغ میں پہنچ کر سرگوشی کے انداز میں بولا تمہیں خبر نہیں ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے اب اپنے قریب سرگوشی سنائی دی، تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گی، پردہ تمہیں کرنا چاہیے مگر میں کر رہا ہوں۔ وہ خوف سے چیخنا چاہتی تھی، اس نے خیال خوانی کے ذریعے چیخنے سے روک دیا، پھر کہا مجھ سے خوف نہ کھاؤ، میں تمہارا دیوانہ ہوں اور دیوانہ اپنی محبوبہ کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ سہم کر بولی تم کون ہو؟ بول رہے ہو مگر نظر نہیں آ رہے ہو، کہیں چھپے ہو تو سامنے آ جاؤ۔ وہ جلدی جلدی شب خوابی کا لباس پہننے لگی۔ پورس نے اس کے پیچھے نمودار ہو کر کہا میں یہاں ہوں۔ اس نے فوراً ہی پلٹ کر اسے دیکھا، پھر حیرانی سے ایک قدم پیچھے چلی گئی۔ تم کون ہو؟ میرے بیڈ روم میں کیسے آ گئے؟ یہ نہ پوچھو کیسے آیا، تمہاری دیوانگی کھینچ لائی ہے۔ اگر میں تمہیں خوبرو اور سمارٹ لگ رہا ہوں تو تم بھی میری دیوانی بن جاؤ۔ میں اتنا دولت مند اور اتنا طاقتور ہوں کہ تمہیں کسی ملک کی ملکہ بنا سکتا ہوں۔ وہ شرمانے اور مسکرانے لگی، اس سے منہ چھپانے لگی۔ اس کے اندر چھپی ہوئی نتاشا اسے ایسی دلربا ادائیں دکھانے پر مائل کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی کوئی بہن نتاشا ہے جس نے اس پر عمل کیا ہے اور اسے ایک کماری حسینہ بنا کر پورس سے محبت کرنے پر مائل کر رہی ہے۔ پورس کو یہ گمان تھا کہ وہ حسینہ کے دماغ میں جا کر اسے اپنی ذات سے محبت کرنا سکھا رہا ہے۔ ٹیلی پیتھی ایسی چیز ہے کہ صدیوں کا فاصلہ ایک پل میں طے کرا کے دو متوالوں کو ایک جان دو قالب بنا دیتی ہے، وہ بھی ایک جان ہو گئے۔ اس رات وہ محبت کرتا رہا اور اس کے چور خیالات پڑھتا رہا۔ اس کے چور خیالات نے وہی بتایا جو نتاشا اس کے ذہن میں نقش کر چکی تھی۔ ترکی کے زلزلے میں جو آفت زدہ تھے ان کی مدد ترکی کی حکومت کسی حد تک کر رہی تھی، لیکن یہودیوں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، اس لیے وہ آفت زدہ یہودیوں کے ایک خاندان کے ساتھ اس عزم کے ساتھ آئی تھی کہ وہاں اپنا کیریئر بنائے گی۔ پورس نے اس کے خیالات پڑھ کر مطمئن ہو کر کہا اگر تم نہ آتی تو میں تمہارے جیسے نایاب ہیرے سے محروم رہ جاتا۔ تم بہت زیادہ دولت اور اونچا مقام حاصل کرنا چاہتی ہو، تمہیں یہ سب کچھ ملے گا، کیا میرے ساتھ رہو گی؟ وہ بولی عورت ایسے مرد کو چاہتی ہے جو اسے ہر طرح کا تحفظ دے اور اس کی تمام مرادیں پوری کرے۔ میں آخری سانس تک تمہاری وفادار بن کر رہوں گی۔ میں تمہیں انڈیا لے جاؤں گا، تمہیں وہاں رہنا ہوگا۔ میں نے سنا ہے وہ بہت اچھا ملک ہے، میں وہاں رہوں گی۔ میرا پاسپورٹ کب بناؤ گے؟ وہ ہنس کر بولا میں پاسپورٹ اور شناختی کاغذات نہ اپنے پاس رکھتا ہوں اور نہ تمہارے لیے رکھوں گا۔ دنیا کے کسی ملک کی سرحد مجھے کہیں جانے سے نہیں روک سکتی اور نہ
آئندہ تمہیں روکے گی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کیا تم جادو جانتے ہو؟ وہ اس کے پاس لیٹا ہوا تھا، داڑھ میں دبی ہوئی گولی نکل کر نادیدہ ہو گیا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اس کی جگہ کو ٹٹول کر بولی ارے تم کہاں غائب ہو گئے؟ اسے آواز سنائی دی میں تمہارے پاس ہوں مگر نہ تم مجھے دیکھ سکتی ہو نہ ہی چھو سکتی ہو۔ ابھی تم نے پوچھا تھا کہ کیا میں جادو جانتا ہوں، میں اس کا عملی ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ گولی الگ سے نکال کر نمودار ہو گیا۔ وہ اسے چھو کر دیکھتے ہوئے بولی میں نے کبھی تمہارے جیسے جادوگر محبوب کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ اسے نادیدہ بنانے والی گولی اور فلائنگ کیپسول کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا اور اسے سمجھایا کہ وہ بھی کس طرح نادیدہ ہو کر فلائنگ کیپسول کے ذریعے اس کے ساتھ انڈیا جائے گی۔ پورس اس کی خوشی، حیران اور معصومیت سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی نے چارے کے طور پر اسے پیش کیا ہے۔ وہ بولی میں محل کی اس انیکسی میں نہیں رہوں گی، اس حاکم کی نیت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، کبھی نہ ڈرنا، آئندہ دوسرے تم سے ڈرتے رہیں گے اور تمہارے سامنے جھکتے رہیں گے۔ میں تمہیں صبح سے پہلے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں لے جاؤں گا۔ اگر کل شام تک میرا کام بن جائے گا اور میں اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا تو ہم کل رات ہی کو انڈیا چلے جائیں گے۔ نتاشا سن رہی تھی اور خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ پورس کے سائے تک پہنچنا پہلے اس کے لیے ناممکن تھا، اب وہ اپنے منصوبوں پر عمل کرتی ہوئی ناممکن کو ممکن بنا رہی تھی۔ وہ بہن کے ذریعے اس کے اتنے قریب پہنچ گئی تھی کہ پارس جیسا چلاک جوان بھی ایسی کامیابی حاصل نہیں کر پایا تھا۔ ایسے میں جوزف البرٹو نے میرے مقابلے میں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی بزدلی سے بھی نتاشا کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ وہ میری تلاش میں خود ہندوستان آ رہی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی پورس اس کی بہن نتالیا کو ہندوستان لے جا رہا ہے، میں بھی ہندوستان جا رہا ہوں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ پورس نئی دعائیں اپنے ہی دیش کے کسی علاقے میں کسی خفیہ لیبارٹری میں تیار کر رہا ہے۔ آئندہ اسے اپنی بہن کے اندر رہ کر بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ پورس نے ایسی چال چلی تھی کہ اسرائیلی اکابرین کے 2 گروپ بن گئے تھے۔ ایک گروپ قسمیں کھا کر کہہ رہا تھا کہ خفیہ لیبارٹری میں الپا اور پارس کا فراڈ پکڑا گیا ہے، وہاں تمام بے اثر دعائیں بنائی گئی ہیں کیونکہ ان دونوں نے غلط فارمولے دیے تھے۔ دوسرا گروپ کہہ رہا تھا پورس نے انہیں امریکہ کے ساحلی جزیرے پر بھی پارس کے خلاف بھڑکایا تھا اور اب بھی الپا اور پورس کے خلاف جھوٹے ثبوت پیش کر کے مملکت اسرائیل کو الپا جیسی ذہین ٹیلی پیتھی جاننے والی سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ پورس امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ دوا کے ذریعے الپا کی ٹیلی پیتھی کو ختم نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ الپا اور پارس کی خفیہ پناہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے۔ وہ ایسی ہی کمزور سازشیں کر کے الپا کو یہودی قوم سے دور کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ ایک مخالف فوجی افسر نے کہا بے شک پورس امریکہ کے لیے کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ پارس سے دشمنی کی بنا پر ہم سے دوستی کر سکتا ہے، اس کا فراڈ ہم پر ظاہر کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ اس نے ساحلی جزیرے میں پارس کا فراڈ ثابت کرنے کی کوششیں کی تھیں اور ناکام رہا تھا۔ کیا وہ دوبارہ ہماری لیبارٹری کی دواؤں کو نکارا ثابت کر سکتا ہے؟ وہ یقیناً ہمارے اجلاس میں نادیدہ بن کر ہماری باتیں سن رہا ہوگا۔ وہ ہماری چیلنج قبول کرے، پھر اپنے 5 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہمارے اور ہماری دعائیں آزمائے۔ پورس نے کہا ہاں میں اجلاس میں ہوں اور ہم سب یہاں لیبارٹری میں موجود ہیں، میں یہاں کی دواؤں کو نکارا ثابت کر سکتا ہوں، لیکن پارس کے پاس اصلی دعائیں موجود ہیں۔ وہ ان دواؤں کو میرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر اسپرے کرے گا اور آپ لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس لیبارٹری کی دعائیں اصل ہیں۔ ایک افسر نے کہا ہم سب یہاں رازداری سے موجود ہیں، یہاں الپا اور پارس نادیدہ بن کر موجود نہیں ہیں۔ وہ دونوں نہیں جانتے ہیں کہ ہم یہاں تمہاری فرمائش پر آئے ہیں۔ تم آزمائش کے لیے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو پیش کرو۔ یہاں دواؤں کے جتنے کارٹن رکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی کین نکال کر اپنے آدمیوں پر اسپرے کرو۔ دوسرے افسر نے کہا تم یہاں یہ الزام نہیں دے سکتے کہ پارس یہاں موجود رہ کر تمہاری سچائی کو ثابت کر رہا ہے۔ پورس نے کہا میں فی الحال اپنے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو یہاں پیش کر رہا ہوں، یہ نادیدہ ہیں، اب آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ اس لیبارٹری میں 2 آدمی اچانک نمودار ہوئے، ان میں
سے ایک نے کہا اب ہم دونوں خیال خوانی کے ذریعے ان سب کے دماغوں میں باری باری آ رہے ہیں جو ہمارے باس پورس کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، پہلے یہ یقین دلا دیں کہ ہم ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، اس کے بعد ہم پر دوا اسپرے کی جائے، اسپرے کرنے کے بعد بھی ہم خیال خوانی کر کے ثابت کر دیں گے کہ یہاں کی تمام دوائیں نکارہ ہیں۔ ایک یہودی افسر نے پوچھا ہم کیسے یقین کریں کہ تم دونوں ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ کیا پورس اور اس کے ماتحت تم دونوں کے لب و لہجے میں ہمارے اندر آ کر بول نہیں سکتے؟ وہ یقیناً اس طرح ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ پورس نے پوچھا پھر تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ یہاں ہمارے دوسرے یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود ہیں، وہ تمہارے ان دونوں خیال خوانی کرنے والوں کے اندر رہ کر ہمیں یقین دلائیں گے کہ یہ خیال خوانی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا اطمینان کرو، اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو میرے ان دونوں آدمیوں کے دماغوں میں بھیج دو۔ دو یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے دماغوں میں پہنچ گئے، وہ دونوں خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے تمام اکابرین کو یقین دلانے لگے۔ یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے تصدیق کر دی کہ واقعی پورس کے وہ دونوں آدمی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ پورس کو پورا یقین تھا کہ وہاں رکھی ہوئی تمام دوائیں نکارہ ہیں، وہ اب سے پہلے بھی انہیں آزما چکا تھا، ان کے فارمولوں میں تبدیلیاں کر چکا تھا، ایسے میں وہاں اصلی دوائیں نہیں ہو سکتی تھیں۔